بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، واقعہ چل رہا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، چوتھی قسط ہے اور ہیڈنگ چل رہا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا۔ اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ طالوت کی عداوت۔ یہ واقعہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا۔ ایک حصہ بیان کر چکے ہیں اور دوسرا بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ پیج ہے 278، قصص الانبیاء۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب، تصنیف ان کی ہے قصص الانبیاء، اس کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے سچے قصے، سچے واقعے بیان کیے جاتے ہیں، لکھے ہوئے ہیں، درج کیے ہوئے ہیں۔ ہم آپ تک پہنچانے کی جسارت کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ حسین زندہ باد ہیں، حسین زندہ باد من، حسین ہے سخی میرا، حسین میرا پیر ہے، حسین دوش مصطفیٰ دا شاہ سوار امیر ہے، حسین دوش مصطفیٰ دا شاہ سوار امیر ہے، حسین ہی قرآن دین حیات وچ آباد من، حسین زندہ باد ہیں، حسین زندہ باد من۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں چوتھی قسط حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کی، جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کو جا رہے ہیں۔ ناظرین، چوتھی قسط ہے اور وی لاگ نمبر 238 اور صفحہ نمبر ہے 278۔ ناظرین، بعض کتب تواریخ سے معلوم ہوتا ہے، بلکہ مترجم نے اپنے مطالعہ خاص میں بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ توریخ یعنی توریت اور زبور میں زیادہ تر مسائل امر و نہی، وعدہ و وعید کے ہیں اور طریقہ عبادت کے کم مذکور ہیں، اور زبور پڑھتے وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز تقریباً 40 فرسنگ تک پہنچی تھی۔ اس آواز سے کافر لوگ بے ہوش اور مردہ ہو جاتے تھے۔ یہ حقیقت ان کی نوبت کا ایک معجزہ تھا، اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ خدا نے ان کی انگلیوں میں ایسی تاب اور گرمی دی تھی کہ ان کے چھوتے ہی لوہا پگھل کر نرم ہو جاتا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَ لَهُ الْحَدِيدِ، اور نرم کیا ہم نے داؤد کے واسطے لوہا، یعنی ان کے ہاتھ میں آتے ہی مثل موم کے نرم ہو جاتا تھا، اور بغیر کسی آلہ و ہتھیار اور بے آتش کے ہاتھ سے کڑیاں موڑ کر زرہ بناتے اور لوگوں کو فروخت کرتے تھے، اور دیگر لوگ آگ میں تپا کر کڑیاں بناتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ لوہے کی زرہ پہلے انہوں نے ہی ایجاد کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ تعالیٰ، اور سکھائی ہم نے کاریگری اور بنایا ایک قسم کا پہناؤ تمہارا، تاکہ بچاوے تم کو لڑائی سے، اور ایک زرہ اس وقت 400 درم میں فروخت ہوتی تھی، اور ان کا یہ معمول تھا کہ وہ 200 درم درویشوں میں محتاجوں کو دیتے، درویشوں اور محتاجوں میں دیتے، اور 100 درم اپنے خویشوں یعنی خویش و اقارب کو دیتے، اور صرف 100 درم اپنی عبادت کے لیے اپنی غذا میں صرف کرتے، اور اپنے جملہ اوقات کو بھی 3 طرح تقسیم کیا تھا، اور وہ طریقہ عمل یہ تھا کہ چند روز عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے، اور چند روز لوگوں کا انصاف کرتے، اور چند روز اپنے گھر میں مصروف رہتے۔ یہ ان کی زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ ناظرین، یہ ویلاگ کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ بیان مبتلا ہونا بلا میں حضرت داؤد علیہ السلام کا، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ
نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ علی کے گھر کی نہ پوچھو عظمت، یہ گھر انوکھا ہے سب گھروں سے، نبی کی زہرا کے در پہ قدسی صفیں بنائے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں علی سے مانگو، میں کہہ رہا ہوں خدا سے لیں گے، میں حکم حیدر سنا رہا ہوں، وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ میرے نبی کا وہ حوض کوثر پلا رہے ہیں، وہ جام بھر بھر، صدیق اکبر ادھر ہیں وہ تو ادھر عمر ہیں، وہ دیکھو آقا کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے آقا تو اپنے رتبے میں سب سے آگے